السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل قتیلا وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلبہ، گاؤں سماج سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدرسے کا یہ سالانہ انعامی اختتامی پروگرام ہے۔ پورے سال عزیز طلبہ نے جو محنت کی کتابوں میں اور ہفتہ واری انجمنوں میں، یعنی اپنے اندر علمی صلاحیت کو پیدا کیا اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھا، آج اسی کے نمونے کچھ پیش کیے گئے اور اس پر یہ ڈھیر ساری کتابیں جو میرے سامنے ہیں، ان طلبہ کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ میرے پیارے بچوں، انعام کا سلسلہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ جو عربی چہارم یا عربی سوم کے طلبہ ہیں ان کو زیادہ معلوم ہوگا، اللہ تعالی نے فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک امتحان کی تیاری کے لیے کہا۔ دونوں نے امتحان کی تیاری کی، فرشتے امتحان میں ناکام ہوئے اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جو کچھ پوچھا
فرشتے بتلا نہیں سکے اور آدم علیہ السلام نے سارے سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات، مسجود ملائکہ یعنی فرشتوں کے ذریعہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرا کے حضرت آدم علیہ السلام کو ان پر فضیلت بخشی۔ مشہور واقعہ ہے۔ میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی ایک امتحانات لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صحیح امتحان میں ہر سوال کا جواب دیا، اور اللہ نے جو کچھ ان سے طلب کیا صحیح طور پر اس کو پیش کیا۔ اللہ نے انعام دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم نے سارے امتحانات میں 100% نمبر حاصل کیے، اس لیے میں تم کو تمام لوگوں کا امام، پیشوا، قائد، رہبر بنا رہا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ جو پیشوائی، امامت، سرداری مجھ کو دے رہے ہیں، میرے پیچھے میری پوری ذریت ہے، میری اولاد ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کو میری طرف سے پیشوائی کا، امامت کا، سرداری کا تمغہ اور عہدہ نہیں ملے گا۔ عزیز طلبہ کرام، ظالم ظلم سے بنا، اور ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اب یہیں سے آپ سب کے سب طلبہ کرام نتیجہ نکال لو، کتاب میں محنت کرنا تھا نہیں کیا، انعام نہیں ملے گا۔ تقریر میں محنت کرنا تھا نہیں کیا، پرائز کے حقدار نہیں بنو گے۔ اس لیے انعام کا یہ سلسلہ بڑا پرانا سلسلہ ہے۔ ایک حدیث آپ لوگوں کو سنا کر بات آگے بڑھاؤں۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب صفہ میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے، کبھی کبھی رات وہیں پر گزار دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان سے کہا سلی، مجھ سے مانگو، تم کو کیا چاہیے؟ تو وہ انعام تھا، نبی کی خدمت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے خوش ہوئے اور خوش ہو کر ان کو کہا کہ تم کو کیا انعام لینا ہے بول دو، منہ مانگا انعام تم کو ملے گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے ٹاکا چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مجھے کچھ دنیاوی سامان چاہیے، میں تو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ پھر امتحان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب غیر ذالک، سوچ لو، تم بول تو دیے، اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، مجھے تو بس یہی چاہیے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ تم سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، اور میں تمہارے لیے اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں میری مرافقت نصیب کرے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس سے پتہ چلا کہ انعام کا یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے صحابہ کرام جد کے لیے جب تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی اعلان کیا جاتا تھا من قتل قتیلا، کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اگر اس کے پاس گواہ موجود ہے تو اس کا سارا سامان، جس کو قتل کیا تم نے مارا، اس کا سارا سامان انعام کے طور پہ تم کو مل جائے گا۔ یہ اتنا سارا انعام دیکھ کر میں نے آپ لوگوں کو یہ دو چار باتیں بتلائی، اپنے اندر نظر بترے ایمان حاصل کرا جذبہ یہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے محنت کی اور صحیح معنی میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی تو انعام بھی ملے گا، آپ کے اساتذہ کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کے لیے دل سے وہ دعا بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والے سالانہ امتحان میں، جیسے اس سے پہلے آپ کے مدرسے کا ایک ریکارڈ رہا کہ مدرسہ تعداد کے اعتبار سے، طلبہ کے تعداد کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس مدرسے کے طلبہ کے وظیفہ اور انعام کی مقدار اور تعداد بہت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، میری بات کا صرف اتنا خلاصہ، محنت کریں گے انعام بھی ملے گا، محنت کریں گے اساتذہ کی دعائیں بھی ملیں گی، محنت کرو گے مدرسے کی بھی خوش نامی، یعنی مدرسہ بھی روشن ہوگا، مدرسے کو بھی شہرت ملے گی، اور انشاءاللہ یہاں سے جب آپ دارالعلوم دیوبند یا اور بڑے اداروں میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رہیں گے۔ اور آج جو پروگرام آپ لوگوں نے پیش کیا، صحیح بات ہے کہ یہ پروگرام خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اور بتلاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور آپ کو اچھا سے اچھا انسان، اچھا سے اچھا مقرر، اچھا سے اچھا لکھنے والا اور اچھا سے اچھا صاحب قلم بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقریر کرنا، کچھ لکھنا، انسان اپنی بات کو دوسروں تک اگر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے یہی دو ذریعہ ہے، زبان، قلم، زبان اور قلم۔ آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیے زبان کے ذریعہ۔ آپ کی زبان میں وہ چاشنی ہونی چاہیے، مٹھاس ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے جو کلمات ہوں وہ ایسے لگیں
کہ بالکل پھول جھڑ رہے ہیں۔ تقریر کرنا یہ ایک ہنر ہے، اور تقریر ہو سکتا ہے آپ کے یہاں یہ نہ ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں آج کل بچے وقت سے پہلے مربی بن جاتے ہیں، وقت سے پہلے مربی بن جاتے ہیں۔ انجمن میں نام آیا کہ آج آپ کو تقریر کرنا ہے، جمعرات کو پورا ہفتہ کچھ نہیں دیکھا، کوئی تیاری نہیں کی، عصر کے بعد حکایات الصحابہ لیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ 2-4 مرتبہ پڑھ لیں گے اور جا کر تقریر کریں گے۔ امی اپنا راہ سامنے کھڑا ہوئی سی، مولوی صاحب نے میرا نام تقریر میں دے دیا، 2-4 لفظ سیکھ کر آیا ہوں، اگر بھول ہو جائے تو مجھ کو معاف کر دینا۔ کوئی طالب علم جب یہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے، تب یہ چاہتی ہے کہ لات مار کر اور اس کو میں انجمن سے نکال دوں۔ میرا جملہ سخت ہو سکتا ہے، لات مار کر اور اس کو انجمن سے نکال دوں۔ آپ کے بھول کو سننے کے لیے بچے وہاں نہیں آئے ہیں، آپ کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے وہاں بچے جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی تقریری صلاحیت کو دیکھنے کے لیے بچے وہاں ہیں، استاد وہاں موجود ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر صحیح معنی میں کوئی اچھا مقرر بننا چاہتا ہے تو کم سے کم 20 تقریر الگ الگ موضوع پر بالکل زبانی یاد کر لے، جیسے حفظ کا بچہ قرآن یاد کرتا ہے۔ 20 تقریر زبانی یاد کر لے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے ان 4 خطیبوں میں سے ایک بن سکتا ہے جو ایک وقت میں خطابت کے ائمہ اربع کہلاتے تھے ہندوستان میں۔ ایک وقت تھا ہندوستان میں جیسے فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اسی طرح سے ہندوستان میں ایک وقت خطابت کے ائمہ اربع تھے، 4 تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات بھی ان 4 کے قریب تھے، اور واقعتاً تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ حضرات تقریر کرتے تھے، کیا مجال ہے کہ ان کی تقریر کے دوران مجلس سے کوئی اٹھ کر چلا جائے۔ ایسا لگتا تھا کہ بالکل شربت ہے، گھول کر اور پلایا جا رہا ہے، گھول کر پلایا جا رہا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دعوت دی گئی تقریر کے لیے۔ حضرت گئے اور حضرت نے سوچا تھا کہ مجھ کو تو پہلے سے کوئی عنوان نہیں دیا گیا ہے، میں اپنے طور پر تقریر کر لوں گا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب تقریر حضرت کی ہونے والی تھی تو اناؤنسر نے اعلان کیا کہ حضرت قاری صاحب اس وقت دامت برکاتہم سائنس اور اسلام پر تقریر کریں گے۔ سائنس حضرت کا اپنا موضوع نہیں تھا، حضرت تو دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھے، حضرت تو ایک محدث تھے، حضرت تو دارالعلوم دیوبند کے استاد اور محتمم تھے، سائنس ان کا اپنا موضوع نہیں تھا۔ لیکن آج بھی ان کی وہ تقریر کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے، سائنس اور اسلام، باضابطہ یہ کتاب ہے، یہ تقریر ہے۔ حضرت نے جب تقریر کی اس موضوع پر جب تقریر کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل لوگ اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ کوئی چڑیا ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائے، یہ سوچ کر کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ لکڑی ہے اور یہ کھمبا ہے
ادھر ادھر حرکت نہیں کر رہا ہے، یعنی سبوں نے غور سے دھیان سے حضرت کی تقریر کو سنا۔ میرے پیارے بچوں، یہاں ایک بات اور بتا دوں، یاد رکھنا، میں عربی سیشن میں پڑھ رہا تھا جلالین میں، اور دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس عربیہ کا پہلا جلسہ ہوا، جس میں بڑے بڑے بزرگان دین حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ یوپی، مشرقی یوپی، ایسٹ یوپی میں ایک ضلع ہے غازی آباد، وہاں ایک جگہ ہے دلدار نگر۔ جب ٹرین سے جائیں گے بہار سے، جیسے ہی یوپی میں ان کریں گے دلدار نگر اسٹیشن آتا ہے۔ وہاں کے ایک خطیب ہے حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی اعظمی منزل کے برآمدے پر، میں نے سلام کیا، پوچھا کہ بیٹا کیا نام ہے، کہاں گھر ہے، کیا پڑھتے ہو، بتایا۔ تو ہر آدمی اپنے موضوع کے حساب سے دوسروں سے بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم تو میوزی پڑھ رہے ہو، تم تو دیوان متنبی پڑھ رہے ہو، جب گھر واپس جاؤ گے لوٹ کر تو کوئی میوزی کا ہیولہ، صورت جسمیہ اور برہان تمانو وغیرہ کوئی نہیں پوچھے گا، اور دیوان متنبی کا شعر کوئی تم سے نہیں پوچھے گا۔ تم جب جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ میرے گاؤں کا بچہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے، آج جمعے کی تقریر یہی کرے گا۔ اب تم کو تقریر کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو دارالعلوم دیوبند کی بدنامی کہ دارالعلوم دیوبند کیسا بانج ادارہ ہے کہ اپنے کوکھ سے تقریر کرنے والے کو بھی جنم نہیں دے سکتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، میرے پیارے بچوں، یاد رکھنا، حضرت نے اس وقت نصیحت وہی کی تھی کہ تم تقریر یاد کرو، زبانی یاد کرو، زبانی یاد کر کے، اور تقریر مجلس میں کرنے سے پہلے کہیں چھت پر جا کر، کھیت میں جا کر، اور اس تقریر کو کرو، اس تقریر کو تم دہراؤ، اور پھر جا کر پروگرام میں وہ تقریر کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی نصیحت کی کہ تقریر سے پہلے اور تقریر کے فوراً بعد کبھی بھی پانی مت پینا۔ یہ حضرت نے ایک نصیحت کی تھی، اور واقعتاً یہ مفید بھی ہے، پانی مت پینا۔ میرے پیارے بچوں، عزیز طلبہ کرام، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اپنے اندر تقریری صلاحیت کو پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے، یہ مت سوچئے کہ جمعرات کے دن ہم کو تو 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، ہم کتنا پہلے سے تقریر تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، 5 ہی منٹ تو کرنا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ امریکہ کے ایک صدر گزرے ہیں، ابراہیم لنکن بولتے تھے اس کو۔ ان کو کہیں جانا تھا پروگرام میں، اور ان سے دعوت دینے والے نے کہا کہ آپ کو صرف 5 منٹ بولنا ہے۔ کہا رے 5 منٹ بولنے کے لیے تو مجھے 1 مہینے کی تیاری کرنی پڑے گی، 5 منٹ بولنے کے لیے 1 مہینے کی تیاری کرنی پڑے گی، 1 مہینہ سے تیاری کروں گا تب جا کر 5 منٹ میں بول پاؤں گا۔ کہا کیوں 5 منٹ ہی تو بولنا ہے؟ کہا نہیں، پورے موضوع کو سمیٹنا 5 منٹ میں، اس کے لیے تو چاہیے ہی زیادہ وقت، ہم کو تیاری کرنا پڑے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر 10 منٹ تو؟ کہا پھر 15 دن کی تیاری چاہیے۔ کہا آدھا گھنٹہ؟ 1 ہفتے کی تیاری چاہیے۔ کہا کہ اگر آپ کو 1 گھنٹہ کسی ٹاپک پر بولنا ہے تو؟ کہا ابھی سن لو، 1 گھنٹے کی تقریر ابھی سن لو، اور 5 منٹ کی اگر تقریر کرانا ہے تو 1 مہینہ مجھ کو تیاری کرنا پڑے گا۔ یہ جو تم لوگوں کو 15 دن تیاری کا موقع دیا جاتا ہے جمعرات کی تقریر کے لیے، 4 منٹ 5 منٹ کی تقریر کے لیے، یہی سوچ کر کہ تم نماز کے موضوع پر اگر تقریر کر رہے ہو تو تم اس طرح سے تقریر کو سیٹ کرو کہ 5 منٹ کی تقریر نماز کی فضیلت کو بھی بتلا دے، نماز کے فائدے کو بھی بتلا دے، نماز چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعید اور سزا کا اعلان ہے یہ بھی لوگوں کے سامنے تم بیان کر دو۔ اس لیے
تقریر ہمیشہ تیاری کر کے ہی کرنا چاہیے۔ وہاں چلے گئے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ بن گئے اور جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک ٹک تیاری کر کے میں آیا ہوں، بھول ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بھائی سمجھ رہے ہو؟ انجمن سے متعلق یہ ایک بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنے اندر لکھنے کی، یعنی دیواری پرچہ، مجلہ، عربی میں، اردو میں، بنگلہ میں، انگلش میں، آسامی میں، وہ بالکل ہمیشہ مہینے میں اگر نہ ہو تو 3 مہینے میں صحیح۔ شروع میں نہیں ہوتا ہے، کسی کتاب سے اٹھا کر لکھ دو، لکھتے 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 لکھنا آئے گا، قلم پکڑتے 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 پکڑنا آئے گا۔ اچانک اگر سوچو کہ آ جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، گرتا ہے شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ جو چلے گا، چلتے چلتے گرے گا، چلنا بند کر دے گا تو کبھی چل نہیں سکتا ہے۔ لکھنا، قلم پکڑنے کی عادت اپنے اندر ڈالو۔ 2 بات۔ تیسری بات، میرے عزیز بچوں، چونکہ آج آپ میرے مخاطب ہیں، اس لیے کتاب اور حصول علم کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ 1 نمبر پر محنت، دوسرے نمبر پر، اور اگر نمبر نہ دیا جائے تو بہتر ہے کہ حصول علم کے لیے محنت اور اسباب علم کا ادب و احترام، سمان۔ جب تک یہ دونوں باتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، کامیاب عالم اور ایسا عالم جس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی محنت کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے۔ عبید ابن یعیش رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں، سب کے وہ استاد تھے، تقریباً ہر ایک کے استاد رہے وہ۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ مہینوں مہینوں تک اپنے ہاتھ سے کھانے کی ان کو فرصت نہیں ملتی تھی۔ پڑھنے میں اتنا مشغول، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، ان کی بہن آ کر کھانا کھلاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی تم لوگ تھے مسجد میں اور میں نے بتلایا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، حکومت نے ان کو کسی بات پر سزا دی، قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ 1 دن 2 دن انتظار کیا، ان کو جیل سے نہیں رہائی ملی۔ تیسرے دن وہ جیلر کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ یا تو میرے استاذ کو جیل سے نکالو اور نہیں تو پھر مجھ کو بھی جیل میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ تیسرا دن ہے، سبق کا ناغہ ہو رہا ہے، 3 دن مکمل ہونے والے ہیں، میری پڑھائی نہیں ہو رہی ہے۔ میں بھی جیل میں جا کر رہوں گا، روکھی سوکھی جو بھی ملے کھا لوں گا، لیکن میری پڑھائی کا سلسلہ تو چلے گا، چلے گا تو سلسلہ۔ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، ان کو حکومت وقت نے سزا دیا اور ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایسا کنواں جہاں پانی نہیں تھا وہاں ڈال دیا۔ اب وہ وہیں رہتے تھے، تھوڑا بہت کھانا وہیں ان کو جیسے بھی ہو دیا جاتا تھا، وہیں نماز، وہیں سب کچھ، باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ ان کے طلبہ کنویں کے پاس آتے تھے، وہ لوگ اوپر بیٹھتے تھے اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نیچے سے ان کو پڑھاتے تھے، املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے۔ کنویں کے اندر سے انہوں نے 30 جلد کی کتاب مبسوط للسرخسی، اس کا املا کروایا اور ان کے طلبہ نے وہاں بیٹھ کر املا کیا، لکھا اور پڑھا۔ اس کتاب میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے، جگہ جگہ پر انہوں نے یہ لکھوایا کہ املاہ العبد الذی ممنوع عن الجمع والجماع، یعنی یہ جو چپٹر ہے، یہ جو صفحہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس شخص نے املا کروایا، محبوس فی الجب،
جو کنویں میں قید ہے، نہ تو جمعے میں جانے کی اجازت، نہ جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت، بس یہی زندگی گزار رہا ہوں۔ محنت کرنے کے بعد پھر جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ہر مدرسے والے پھر آپ کو اپنے یہاں خدمت کے لیے بلائیں گے، اور اگر محنت نہیں کرو گے، ویسے ہی عالم نام کے بن جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھے گا، ماں باپ بھی نہیں پوچھیں گے، گھر والے بھی نہیں پوچھیں گے، اور اچھی بیوی بھی نہیں ملے گی۔ نہیں سمجھا؟ بڑھیا عالم بنو گے نا، مدرسے میں جگہ بھی ملے گی، ماں باپ بھی تمہاری عزت کریں گے، قدر کریں گے، اور انشاءاللہ اچھی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی بھی ملے گی۔ محنت کرو، محنت کرو گے انشاءاللہ۔ کتنی محنت کرنی ہے؟ مولانا عبد النور صاحب، آپ کے یہاں عربی اول میں کتنے بچے ہیں؟ 18 بچوں میں یہ بتاؤ کہ سالانہ تنظیم کے سالانہ امتحان میں کس کا وظیفہ آئے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ مولانا ذاکر صاحب دیکھ لیجئے، 18 میں سے 9 نے ہاتھ اٹھایا، 10 نے ہاتھ اٹھایا، باقی 8 7 11 نے اٹھایا، 7 کہاں ہے؟ اس کا مطلب ابھی سے وہ لوگ کمزور ہیں۔ سب کو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ عربی صوم میں کتنے ہیں؟ کون کون ہے عربی صوم میں؟ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ کس کا وظیفہ آئے گا؟ ذرا کھڑا ہو جاؤ تم لوگ۔ ماشاءاللہ 3 8 بچے ہیں، ایک وہاں ہے، 9 کا وظیفہ آئے گا انشاءاللہ۔ محنت کرو گے یا بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ ایک طالب علم تھا، مجھ سے سینئر تھا، دارالعلوم دیوبند گیا امتحان دینے کے لیے۔ یہ راشد ہوگا یہاں آپ کا پرانا طالب علم، میں نے اس دن عربی پنجم میں بتلایا۔ وہ داخلہ امتحان کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا۔ دیوبند میں ایک میلہ لگتا ہے، وہاں سے پڑھے ہوئے علماء جانتے ہیں، ہمارے زمانے میں داخلے کے زمانے میں میلے کا وقت تھا، تو وہ طالب علم روزانہ میلہ دیکھنے جاتا تھا۔ گیا ہے داخلہ امتحان کے لیے دارالعلوم میں، اور میلہ دیکھنے جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا ارے یار پڑھ کے کیا ہوگا، پڑھیں گے، اللہ نے لکھا ہوگا تو داخلہ ہوگا، اللہ نے نہیں لکھا ہوگا بغیر پڑھے داخلہ ہو جائے گا۔ اس کو اتنا یقین تھا واقعتاً اس کا داخلہ ہو گیا۔ نہیں پڑھائی کیا، داخلہ ہو گیا۔ بعض طالب علم نے خوب پڑھائی کیا، داخلہ نہیں ہوا، بعد میں داخلہ ہوا۔ لیکن وہ جو کہتا تھا نہیں پڑھیں گے تو بھی داخلہ ہوگا، اس کی سزا کیا ملی؟ 2 سال 3 سال پڑھا، غالباً جلالین میں یا مشکات میں پہنچنے کے بعد اس کا جھگڑا ہو گیا، اس کی لڑائی ہو گئی شہری سے، ایک شہر کا لڑکا تھا، اور اس کو مارا پیٹا، بعد میں اس کا اخراج ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، پڑھ کر تیاری کر کے اور امتحان میں شریک ہونا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ مدرسہ تنظیم کے تمام مدرسوں میں پوزیشن کے اعتبار سے، وظیفہ اور انعام کے اعتبار سے 1 نمبر پر رہے گا۔ کون یہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسہ 1 نمبر پر آئے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ محنت کرنے سے۔ محنت کریں گے، ایک دم محنت کیجئے۔ آج ہاتھ نیچے کیجئے۔ آج گویا کہ اب پروگرام ختم، اب کوئی پروگرام نہیں۔ اگر آپ کے استاذ کہیں بھی حضرت امتحان کے 1 دن 2 دن کے بعد ہم لوگ رک جائیں گے، باقی جو پروگرام ہے امتحان بات کر لیں گے، انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اب تو خالی ہم کو پڑھنا ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، رات دن پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ مدرسہ شاہی کے مفتی حضرت مفتی شبیر احمد صاحب، جو وہاں کے صدر مفتی بھی ہے اور غالباً ابھی نائب شیخ الحدیث یا شیخ الحدیث ہے، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا خورشید انور صاحب، جو ہمارے جلالیہ میں 11 تاریخ کو ختم بخاری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان حضرات کا حال یہ تھا کہ رات میں دارالعلوم میں پڑھتے تھے۔ ٹھنڈی کا زمانہ، اتنی ٹھنڈی، دیوبند کی ٹھنڈی بہت مشہور ہے،
رات کو پڑھتے 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 جب نیند آتی تھی تو حوض ہے مسجد قدیم کے اندر ہی، وہاں جاتے تھے، پانی ٹھنڈا پانی سے وضو کرتے تھے، آنکھ میں مارتے تھے، پھر آ کر پڑھتے تھے، پھر آ کر پڑھتے تھے۔ اتنا پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکتا ہوا ستارہ بنایا۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تعلق رکھنے والوں میں، شاگردوں میں حضرت کی کتابوں پر کام کیا، اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھانے کا بہترین موقع ملا۔ آج ماشاءاللہ دور حدیث تک کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ محنت کرو گے آگے بڑھو گے، اور اگر محنت نہیں کرو گے، بہت سے عالم علماء ہیں، خاص کر کے اتر نوگاؤں یہ علاقہ تو کچھ زیادہ ہی مشہور ہو گیا کہہ لو، یا بدنام ہو گیا کہہ لو، کہ کچھ نہیں کسی طرح سے فارغ ہو گیا، آیا اور اپنے گھر ہی میں ایک بنات کھول دیا، اپنے گھر ہی میں لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھول دیا۔ تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے اگر محنت نہیں کرو گے تو؟ ایسا مت کرنا، محنت کرو، اچھا عالم بنو۔ آسام میں ابھی بھی اچھے علماء کی بہت سخت ضرورت ہے، تو انشاءاللہ محنت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ اپنے ان دوستوں سے جو ہمارے گاؤں سماج سے یہاں آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں نے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، ان سب کے پروگرام کو دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی پروگرام پیش کیا گیا، اردو میں اگر تقریر کیا تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی میمن سنگھی بچہ ہے، یہ نہیں لگ رہا تھا کہ آسام کا بچہ ہے، بالکل پرونانسنگ ایک دم اردو والی۔ جیسے ایک ڈرامہ پیش کیا گیا، دوسرا والا ڈرامہ یہ تو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ابھی مختلف فی شخصیت ہے، اور ان کو لے کر بہت سرکار اور گورنمنٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس لیے اس طرح کا پروگرام اگر پیش نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ باقی پہلا جو ڈرامہ یا پہلا جو مکالمہ پیش کیا گیا، اس میں بچوں نے جو کردار، جو رول ادا کیا، 100% ایک دم 100%، اس سے بہتر اور رول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ یہاں محنت اچھی ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام طلبہ کے لیے رات دن قربانی پیش کرتے ہیں، اور بچوں کو انسان بنانے کی، اچھے عالم بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ حضرات کو مدد کرنا پڑے گا۔ مدد کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھی آ گئے، دیکھ لیا آپ نے، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آ کر خود سلام کر لیا۔ کبھی آپ جب بازار جاتے ہیں، میرے پاس ابھی بیان کا وقت نہیں، ویسے ہی تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں میرے بیان کے۔ جب آپ لوگ بازار وغیرہ جاتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے 5 کلو آلو لیتے ہیں، تو مولانا عبد النور یا یہاں کا اور کوئی استاد آپ کو کہے تب نہیں، بغیر کہے ہوئے 1 کلو آلو الگ سے بھی لے لیجئے اور چپکے سے لا کر یہاں بورڈنگ میں دے کر چلے جائیے۔ 1 کلو میں نے ادھارن دیا۔ آپ جب بازار جاتے ہیں، مان لیجئے کہ یہاں 100 بچے ہیں تو 5 روپے کا کرکرے 100 پیکٹ لے لیجئے، 500 روپے اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے اور اللہ دے گا، اور آئیے اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیے، آپ کو خوشی ہوگی۔ غریب بچہ کھائے گا، دل سے دعا دے گا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جب دعا نکلے گی ڈائریکٹ عرش پر پہنچے گی، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کی مصیبت بھی دور ہوگی، آپ کے کاروبار میں اللہ آپ کو ترقی بھی دان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون کی زندگی بھی دے گا۔ یہ مہمانان رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلبہ کے کھانے کا انتظام کرتے، فکر کرتے تھے، اور جو کھانا لا کر دیتے تھے اس کھانے کو آپ چیک بھی کیا کرتے تھے۔ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں، اور سمجھیے
مدرسہ میں آئیے جائیے، مشورہ دیجیے اور بچوں پر خیال رکھیے۔ کوئی بچہ اگر کبھی راستے میں مل جائے، پاکٹ سے 10 روپے نکال کر ایک بسکٹ کا ڈبہ ہی لا کر دے دیا، اس وقت وہ دل سے دعا دے گا۔ مانگنے کے بعد اگر دیں گے، کہنے کے بعد اگر دیں گے، اتنی دعا نہیں ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضرات خیال نہیں رکھتے۔ مجھ کو مولانا عبد النور صاحب نے پچھلے سفر میں بتایا تھا کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا بہت بڑا خرچہ آس پاس کے گاؤں سماج کے لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اس سلسلہ کو باقی رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ کے علاقے کا یہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اگر مدرسہ ترقی کرے گا تو آپ لوگوں کا بھی نام روشن ہوگا، آپ کو بھی لوگ دنیا والے اچھا سمجھیں گے۔ مدرسہ آگے بڑھے گا اور مدرسے میں دعائیں ہوں گی، دعاؤں کا اثر آپ لوگوں پر بھی پڑے گا، آپ کے حق میں بھی اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ باتیں بڑی لمبی ہو گئی، کچھ اور کہنے کا من تھا، لیکن آج اتنی ہی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔